الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے قرآن سے سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو، یعنی کہ اہل کتاب جن پر اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امت محمد صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امت آئی ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی ہوں، حضرت عیسیٰ کے ہوں، حضرت ابراہیم کے ہوں، حضرت آدم وغیرہ علیہم السلام کی جو قوم آئی ہیں، تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے روزے فرض کیے ہیں۔ تو لہٰذا اکیلا تم پر فرض نہیں ہے، پہلے بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ طریقہ الگ الگ تھا اور ایام الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو روزے پہلے کی قوم پر بھی، پہلے کی امت پر بھی فرض کیے گئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں۔ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کا مقصد ہے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ آپ سوچیں، ہم گھر پر اکیلے ہیں، گھر پہ کوئی نہیں ہے، ہمارے سامنے فریز ہے، فریز میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ ہم اگر کوئی 8 سال 10 سال کا بچہ اگر روزہ رکھا ہے، تو وہ بچہ بھی روزے کی حالت میں پانی میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر میں پانی پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اس کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے، وہ جان رہا ہے کہ اگر میں پانی پی لوں گا یا کچھ کھا لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، یہی کیفیت پورے سال ہونی چاہیے، پوری زندگی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں وہ اللہ سن رہا ہے، میں کیا سن رہا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کدھر چل کر جا رہا ہوں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میں کس کو ستا رہا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہے، میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یعنی پوری زندگی ہماری جو ہے، اچھا برا میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیفیت ہمارے دل میں آ جانا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ روزے کی حالت میں ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی پانی نہیں پیتا، جبکہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اسی طرح عام حالات میں، آئندہ کے دنوں میں، اگر کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، دل میں یہ آ گیا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں حرام کماؤں گا تو جہنم میں جلوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، میں شراب کو ہاتھ لگاؤں گا یہ بیماریوں کی جڑ ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، ہم گنہگار بن جائیں گے۔ تو اس طرح کے جو کیفیت ہمارے اندر آ جائے، غیبت، چغلی، جھوٹ، کینہ، بغض، عداوت، چوری اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں، نمازوں کا چھوڑنا اور اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے باوجود حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسا ہو جائے جیسے کہ روزے کی حالت میں ہو جاتی ہے، کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ کا خوف
رکھتے ہیں اور پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو اسی طرح آئندہ کے دنوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اور کرنے والے اعمال کو کریں اور نہ کرنے والے اعمال سے بچیں۔ یہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔